شعیب شاہین صاحب، یہ سنا آپ نے وہ جو ہوئی تھی عمر ایوب صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو ساتھ آپ نے پریس کانفرنس بھی انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، تو کیا چلنی ہے تحریک یا نہیں؟ تحریک تو چلے گی انشاءاللہ، الگ الگ چلے گی. یہ تو دیکھیں اس وقت تو میں کوئی مولانا صاحب کے خلاف یا جے وائی کے خلاف اس لیے بات نہیں کروں گا. میں کوئی کس کو کہتے ہیں نا سپائلر نہیں ہو سکتا کہ میں سارے سسٹم کو جو ان کے درمیان ہونے والی جو گفتگو شنید ہے اس کو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے سپوائل کر دیا اس بات کو، اور آپ بھی 3 مہینے سے تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کا مزاج ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانکس میڈیا کے اندر کر لیں تو ہمارے آدھے پرابلمز حل نہ ہو. دیکھیں میں اس وقت میں ایک ریسپانسبل پوزیشن پہ ہوں، اسی لیے پوچھی ہوں. مولانا صاحب کے پاس 4 دفعہ آپ کا وفد جا چکا ہے، ایک دفعہ وہ ان کا وفد آپ کے پاس نہیں آیا. میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. ہمارے لیے نیگوسیشن کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جی، وہ جاتے ہیں گفتگو شنید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا میں کسی بھی گفتگو شنید کا حصہ نہیں ہوں. لہٰذا اسٹیج پہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دوں، انہوں نے اچھا کہا برا کہا، کیا کہا یا کیا نہیں کہا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے، میں نے 1 مہینہ پہلے یہ جو کے پی کے بارے میں آپ نے سوال کیا، 1 مہینہ پہلے مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے بہاف پہ پریس کانفرنس کریں کہ کسی کو بھی کے پی کے یا پاکستان کے کسی بھی پی ٹی آئی کے کسی ایک حلقے سے کوئی پرابلم ہے بنائیں جوڈیشل کمیشن، ہم اپنا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. مسئلہ ہے ان کو کہو نا پنجاب اور سندھ میں ہو نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا. ویسے مجھے آج بھی بنائیں. کاش آپ اتنی محتاط ہوا کریں جتنی محتاط آج آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں محتاط ہوں، کیونکہ مولانا ڈیزل سے مولانا ڈیئر تک کا سفر کہنے والے کہہ رہے ہیں بڑی تیزی سے طے کیا. ویسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ سی ایس سے ایک لیٹر لکھتے ہیں. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں جب آپ ایک سینٹرل لیول کا، ہمیں کے پی میں بہت ساری ہماری سیٹیں جو کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمیں ہرائی گئی، ہم اس کے لیے ٹریبونل میں جا چکے ہیں. اب یہ NF47 سے آپ نے الیکشن لڑا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں تو آپ اس میں جیتے ہوئے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جب اسلام آباد ٹریبونل میں فارم 45 جائیں گے تو آپ کا رزلٹ تبدیل ہوگا؟ وجہ یہ ہے، ایک تو بڑی زبردست بات یہ کی ہے انہوں نے، میرے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں جس کو میں کٹ پتلی ہے میں نے کہتا ہوں، اس کو کہا ہے اپنے فارم 45 لے آؤ. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی سارے ہیں، تو لے آئے نا. یہی تو بالکل درست آیا ہے. دیکھیں یہی تو ہم پہلے دن سے چیخ رہے ہیں. سر وہ تینوں حلقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فارم 45 ہیں. 28 سن لیں، وہ اپلوڈ نہیں ہیں جو ان کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لے کر آئیں گے، اللہ کرے وہ لے آئیں. جج نے ایک اور بات بھی کی ہے، جج صاحب نے کہا ہے وہ تو آلریڈی اویلیبل ہے. سن لیں نا، یہ آپ مشورہ نہ دیں ان کو، آنے دیں نا، آپ آنے دیں، ان کا وکیل جب بن جائے پھر مشورہ دیں. سنیں فارم سن لیں، فارم جو ہوتا ہے جو مجھے ملتا ہے ساتھ اس کو ملتا ہے اوریجنل، الیکشن کمیشن کو جاتا ہے، سارے کینڈیڈیٹس کو آتا ہے. اب ہمارے پاس تو ہیں، الیکشن کمیشن نے اس میں جو ٹیمپرنگ کیا اس کو چھوڑ دیں، ان کا الگ ہے. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میچ ہوں گا. اب جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وہ لائیں گے اپنا. جج نے کہا ہے جی اگر ٹیمپرنگ ہو گئی یا فورج ہوگا سیدھا یہیں سے جیل بھیجوں گا، نمبر 1. نمبر 2 قرآن پہ اتروں گا. نمبر 3 میں اس کو ویریفیکیشن کراؤں گا پاکستان سے بھی، اور جو کہ پاکستان سے باہر سے بھی اس کو ان سے یہ پوچھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مانتے ہیں عامر فاروق صاحب کو، جن پہ آپ الزامات لگاتے ہیں؟ نہیں، ہائی کورٹ ہوتا یہی بات میرے شو میں کی. انہوں نے کہا کہ یہ عامر فاروق صاحب پہ الزامات لگاتی ہے پی ٹی آئی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. وہ کہتے ہیں، اور آپ کے کچھ لوگوں نے سر نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے، کہتے ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں آتا. میں نے نام بھی نہیں لیا اور پراکسی کہہ دیا اور نوٹس بھی دے دیا. اسلام آباد کے چیف جسٹس کو ان کے انفارمیشن سیکریٹری جو لفظ استعمال کیا، نامناسب لفظ جو استعمال کیا، اب آپ کنٹمپ کر رہے ہو. 6 معزز جج صاحبان نے جو خط لکھا، میں نے نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے، وہ کن کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ پہلی نمبر 1 مداخلت پہ کن کے خلاف؟ تو مداخلت پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی، وہ تو ہوتی رہتی ہے. مداخلت کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں فائل ہوا تھا ابھی تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو پریس کانفرنس کس نے کی تھی؟ مکمل کرنے دینا مجھے بات. دیکھیں پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ جو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس صاحب نے، ہائی کورٹ کے ججز نے، جی وہ عدم اعتماد اور چارج شیٹ ہے اگینسٹ دیئر اون چیف جسٹس. نمبر 2 ذمہ دار کون ہے اس پہ یہ بتانے ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ جو عدلیہ اور گورنمنٹ کا تنازع چل رہا ہے،
دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی تنازع نہیں ہے, گورنمنٹ تو کٹ پتلی ہے, اس کو آپ گورنمنٹ کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا چل رہا ہے. ابھی احسان صاحب اسی پہ تو شروع میں بات کر رہے تھے, پھر ہم نکل گئے فارم 47 پہ. ساری ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے, لوور جوڈیشری نے, کہ ہمارے نظام انصاف میں رکاوٹ ہے ہماری. تو مجھے بتائیں کنسنسس ہے تمام ہائی کورٹس کا اور تمام لوور جوڈیشری کا, جب نظام انصاف میں رکاوٹ